بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعیلہ سے گردان پھیری تھی۔ اب اس سبق میں تمہیں فعیلہ کے وزن پر گردان بنا کر پھیرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فعیل، شریب، علیم، فہیم، اور سمیع۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو نا کہ میں کس طرح بنا رہا ہوں وزن پر، اس صیغہ سے ایک دوسرا صیغہ کس طرح بنا رہا ہوں۔ بس فا کلمے کی جگہ کوئی سا بھی حرف رکھ رہا ہوں، عین کلمے کی جگہ کوئی سا بھی حرف رکھ رہا ہوں، اور لام کلمے کی جگہ کوئی سا بھی حرف رکھ رہا ہوں۔ بس حرکات نہیں بدلیں گی، بس وہ حروف بدل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں پھیر کے دکھا دیتا ہوں۔ سمع، سمع، سمعوا، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعت، سمعتما، سمعتن، سمعت، سمعنا۔ علم، علم، علموا، علمت، علمتا، علمنا، علمنا، علمت، علمتما، علمتم، علمت، علمتما، علمتن، علمت، علمنا۔ اچھا، علمتن کون سا صیغہ ہے، یعنی کس کے وزن پہ ہے؟ علمتن، غور کرو، علمتن، تو تن آخر میں اس کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں، ترازو رکھ لیتے ہیں، ایک پلڑے میں علمتن کا صیغہ رکھ لیتے ہیں، اور دوسرے پلڑے میں ہم ایک ایک کر کے تین صیغے رکھتے رہیں گے، تین صیغے رکھیں گے ایک ایک کر کے۔ پہلے ہم رکھیں گے فعلتن، علمتن، فعلتن، علم، فعل۔ نہیں بھائی، یہ وزن نہیں بڑھ رہا، کیونکہ اس کا ماضی کا یعنی جو اس کا عین کلمہ ہے وہ مفتوح ہے، اور علمتن میں جو عین کلمہ ہے وہ مکسور ہے۔ عین کلمہ کسے کہتے ہیں، لام کلمہ کسے کہتے ہیں، اور فا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تمہیں معلوم ہے کہ وزن کرنے میں جو کلمہ فا کے مقابل واقع ہوگا، یعنی فا کی جگہ پر ہوگا، اسے فا کلمہ کہیں گے، اور جو کلمہ عین کلمے کی جگہ پر ہوگا اسے عین کلمہ کہیں گے کسی بھی کلمے کا، اور جو لام کی جگہ پر ہوگا اسے لام کلمہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تین بنیادی حروف ہیں، انہی کو بدل بدل کے مختلف صیغے ہم بناتے ہیں۔ تو علماء صرف نے جو ہے بنیادی جو سمجھ لو کہ جو ترازو ہے نا، ترازو مقرر کیا، علم صرف کا جو ترازو ہے وہ تین حرف ہیں، فعل، فا، عین، لام، سمجھ گئے؟ یہ تین ترازو ہیں، اسی میں تولا جائے گا سارے کے سارے صیغوں کو۔ تو علمتن فعلتن کے وزن پہ تو نہیں ہے۔ اب فعلتن، کیا یہ فعلتن کے وزن پہ ہے؟ علمتن، فعلتن، نہیں بھائی، کیونکہ اس کا عین کلمہ مضموم ہے۔ حرکات و سکنات میں فرق آ گیا ہے، ترتیب حروف تو ٹھیک ہے، لیکن حرکات و سکنات میں فرق آ گیا ہے، کیونکہ اس کا فعلتن میں عین کلمہ مضموم ہے، اور علمتن میں عین کلمہ مکسور ہے۔ اب رکھ لیتے ہیں فعلتن، ٹھیک ہے بھائی، ایک پلڑے میں ہم نے رکھ لیا فعلتن، اور دوسرے پلڑے میں ہم نے رکھ لیا علمتن۔ علمتن، فعلتن، ہاں یہ اس کے وزن پہ، کیوں؟ کیونکہ دیکھو فعلتن میں پہلے فا کلمہ ہے اور اس پر فتحہ ہے، علمتن میں بھی پہلے فا کلمہ ہے جو کہ عین ہے، اس پر بھی فتحہ ہے، اور اس کے بعد عین کلمہ ہے، اس کے اوپر کسرہ ہے۔ اس میں بھی عین کلمہ، اس فا کلمہ کے بعد عین کلمہ، اس کے اوپر کسرہ ہے، اور لام کلمہ ساکن ہے، اور اس کے بعد تنہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو علمتن فعلتن کے وزن پر ہے۔ فہیمہ، فہیمہ میں نے صیغہ بنایا ہے، فعیلہ سے ایک اور صیغہ میں نے بنایا ہے فہیمہ۔ فہیمہ، فہیمہ، فہیموا، فہیمت، فہیمتا، فہمنا،
فہمت فہمتما فہمتم فہمتی فہمتما فہمتن فہمت فہمنا. ٹھیک ہے، ایک اور بنا لیتے ہیں. فقیہ فقیہ فقیہو فقیہت فقیہتا فقیہنا فقیہت فقیہتما فقیہتم فقیہتی فقیہتما فقیہتن فقیہت فقیہنا. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ تم جانتے ہو کہ ماضی مجہول کا تو وزن ایک ہی رہے گا، تو اس کا وزن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. انہی حروف سے کسی بھی، یعنی فعلنا کے وزن پر، فعیلہ کے وزن پر تم گردان بنا لو، کوئی سے بھی حروف رکھ لو، بس فعیلہ کا وزن رہے گا، وہ تو وزن بالکل ایک ہی رہے گا. تو سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعت سمعنا علم علم علموا علمت علمتا علمنا علمت علمتما علمتم علمت علمتما علمتن علمت علمنا. اب میں تمہیں آزما رہا ہوں، دیکھو غور کرو. علمتم کون سا، کس کے وزن پہ ہے؟ علمتم سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ علمتم کس صیغے کے وزن پر ہے، یعنی علمتم کس کے وزن پر ہے، یہ بتاؤ. اس کا جو فعلتم کے وزن پہ نا، علمتم کس کے وزن پر ہے؟ فعلتم کے وزن پہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں بس نفی فعل ماضی معروف کی طرف. تو ما سمع ما سمع ما سمعوا ما سمعت ما سمعتا ما سمعنا ما سمعت ما سمعتما ما سمعتم ما سمعت ما سمعتما ما سمعتن ما سمعتما سمعنا. سمجھ رہے ہو نا میں کیا کر رہا ہوں؟ بس میں عین کلمے کی جگہ، عین کی جگہ میں نے کسرہ دے دیا اور اسی کے وزن پہ میں بنا بنا کے پھیر رہا ہوں. ما فقه ما فقه ما فقهوا ما فقهت ما فقهتا ما فقهنا ما فقهت ما فقهتما ما فقهتم ما فقهت ما فقهتما ما فقهتن ما فقهتما فقهنا. ٹھیک ہے. اور بس نفی فعل ماضی مجہول، ماضی مجہول کا تو وزن بالکل ایک ہی رہے گا، اس لیے اس کے وزن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم فاعل نام کی جگہ کوئی دوسرے حرف رکھ دیں گے. ما فقه ما فقه ما فقهوا ما فقهت ما فقهتا ما فقهنا ما فقهت ما فقهتما ما فقهتم ما فقهت ما فقهتما ما فقهتن ما فقهتما فقهنا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ گردانیں پھیرنی ہیں. فاعلہ کے وزن پہ 5 صیغے بنانے ہیں اور ہر صیغے سے ایک دفعہ یہ چاروں گردان پھیرنی ہے ہر صیغے سے. فاعلہ کے وزن پہ 5 صیغے بنانے ہیں اور ہر صیغے سے یہ چاروں گردان پھیرنی ہیں. میں ایک دفعہ کر کے دکھا دیتا ہوں. پہلا میں نے صیغہ بنایا فاعلہ کے وزن پہ سمع. ٹھیک ہے. تو سمع سمع سمعوا سمعت، ویسے بات فعل ماضی معروف. سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعت سمعتما سمعتن سمعت سمعنا، ویسے بات فعل ماضی مجہول. سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعت سمعتما سمعتن سمعت سمعنا، بس نفی فعل ماضی معروف. ما سمع ما سمع ما سمعوا ما سمعت ما سمعتا ما سمعنا ما سمعنا ما سمعت ما سمعتما ما سمعتم ما سمعت ما سمعتما ما سمعتن ما سمعتما سمعنا ما سمع ما سمع، بس نفی فعل ماضی مجهول. بس ما سمع ما سمع ما سمعوا ما سمعت ما سمعتا ما سمعنا ما سمعت ما سمعتما ما سمعتم ما سمعت ما سمعتما ما سمعتن ما سمعتما ما سمعنا. تو اس طرح سے فاعلہ سے 5 صیغے بنانے ہیں اور ہر صیغے سے یہ چاروں گردان کرنی ہیں. بس یہ کام ہے آج. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.